أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الفیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے توجہ نہیں کی کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اس انداز کا تخاطب ہے کہ جس بات کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہو اور اتنی زیادہ مشہور ہو کہ ہر بڑے چھوٹے کو اس کا علم ہو. مکہ والوں پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا تھا. ہاتھی والوں کا لشکر ایک آیا تھا. وہ اتنا مشہور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے سال پر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، یعنی ایک سال قبل. تو اسی سال کے اواخر میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی. واللہ اعلم. لیکن اس شہرت کی بنیاد پر صیغہ قرآن نے ایسا استعمال کیا کہ کیا آپ نے توجہ نہیں کی، یعنی وہ آپ کی پیدائش سے اگرچہ قبل کا واقعہ ہے لیکن حد شہرت کو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ ہر زبان پر عام ہے. تو اس لیے یہ انداز اختیار فرمایا. جس طرح کے مختلف قرآن کی آیات میں ہے، مثلا سورہ نوح میں ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اے لوگوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیسے اللہ نے آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا؟ حالانکہ لوگوں نے آسمان کی پیدائش کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ آسمان ہے تو اس لیے اللہ کریم نے ایسے انداز سے خطاب فرمایا کہ اتنی بات عام ہے، مشہور ہے. یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ آسمان اور تمہارے اوپر والی چیزیں کیسے کیسے موجود ہیں. تو وہاں پر صیغہ توجہ کا مراد ہوتا ہے. الم تروا، الم ترا، کیا تم نے توجہ نہیں کی؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں افعال القلوب، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے. یہ ہاتھی والوں کا لشکر آیا تھا مکہ کی سرزمین پر. یہ کہتے ہیں کہ ابرہ بادشاہ تھا، اسی شہرت کی بنیاد پر جو عرب کے اشعار میں بہت زیادہ قصائد میں یہ واقعہ ملتا ہے. پھر مختلف تفاسیر کے مختلف اسناد سے جو پکی باتیں ہیں وہ چند ایک منقول ہوئی ہیں. اس واقعے کے پورے خط و خال مکمل اسناد کے ساتھ نہیں بیان ہوئے، لیکن شہرت اتنی زیادہ تھی کہ وہاں سندوں کی ضرورت نہ پڑی. لیکن اصحاب الفیل کا تذکرہ جو موجود ہے، اتنا بھی پتہ لگ گیا اسی صورت میں کہ اللہ نے ان پر عذاب میں لگا. تو کافی ہے کہ یہ جو ہے اللہ کریم نے ایک پکڑ کا واقعہ بیان کیا ہے. اور الم ترا کا خطاب یہ تب سمجھ آتا ہے جب پچھلا مضمون صورت سامنے ہو. واقعہ چلا تھا، مضمون چلا تھا سورۃ الاعلیٰ سے، سبح اسم ربک الاعلیٰ. اے میرے پیغمبر، اپنے رب کی بڑائیاں اور کبریائیاں بیان کیجیے. دیکھتے نہیں ہو قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، فجر کی قسم، بلد کی قسم، شمس کی قسم، لیل کی قسم، ضحیٰ کی قسم، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اللہ کی کبریائیاں بیان کرنے پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ ہی کے احکام کے نفاذ پر دلالت کرتی ہیں. لہذا آپ اللہ کی پاکیاں بیان کیجیے. الم نشرح لک صدرک. اللہ کی پاکیاں بیان کرنے والا کبھی سینہ تنگ نہیں ہوگا. ہم نے آپ کا سینہ کھول کر رکھا ہوا ہے، صرف آپ کے لیے نہیں. پھر قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ ہر انسان جو ہے ہم نے اسی طرح بلند و بالا بنایا تھا. والتین والزیتون. اور سبح کے بعد فرمایا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ نے اپنے رب کی کبریائیاں قرآن پڑھ کر بیان کرنی ہے، کیونکہ قرآن ہم نے بڑی قدر والا پڑھایا ہے. منکر جو ہوں گے نا لم یکن الذین کفروا، پھر ان کے سلسلہ چلا
کہ آپ کے اس تبلیغ کا، اس تسبیح کا، اس قرآن کا انکار کرنے والے، ان کو کہو کہ اذا زلزلت الارض، ایک تو قیامت آنی ہے، دوسرا یہ کہ تم ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جو اپنے کم از کم مالک کا احترام تو کرتے، والعادیات ضبحا، اگر احترام نہیں کرو گے تو القارعہ، قیامت کے دن تم پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوگے، ابھی تمہاری ہلاکت قریب آ چکی ہے اور سمجھ کب آئے گی، الہاکم التکاثر، زمانہ گواہ رہا ہے کہ انسان بڑے نقصان میں رہا ہے، ہمیشہ اس کے لیے بربادی رہی ہے، ویل لکل ہمزہ۔ تو اب فرمایا الم ترا، وہ بربادی دیکھی نہیں ہے تم نے کہ کیسی ہوئی تھی فیل والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی چال کو خراب نہیں کر ڈالا، ضلالت میں نہیں گر گئے، اپنی چال لے کر آئے تھے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ ملک حبشہ کی طرف سے وہ مقرر کردہ تھا، یہاں پر کسی دور فاتح بن کر آیا تھا عیسائیوں پر یمن کے اندر، تو اس نے ایک بہت بڑا، جس طرح بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی شہر آباد کرتے ہیں، بڑے بڑے شہر بناتے ہیں، تو اس نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا تجارتی مرکز اور شہر بنانا چاہا، یا تجارتی شہر بنانا چاہا، یا اپنے سے بڑے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے کنیسہ، عبادت گاہ عیسائیوں کی وہ بنانی چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تیرے یمن میں کون آئے گا، کعبۃ اللہ میں ساری دنیا جاتی ہے، وہ تجارتی مرکز جب موجود ہے تو اس کے ساتھ ساتھ علاقوں والا کوئی بھی مرکز ایسا بن نہیں سکتا، چنانچہ وہ اسی جھوٹی غیرت کو لے کر مکہ کو ختم کرنے آیا کہ اس کو میں ختم کر ڈالوں تب میرا یمن آباد ہوگا، واللہ اعلم۔ تو وہ آیا مارنے کے لیے اور یہاں پر گرانے کے لیے سب کچھ، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے منظر ہی تبدیل کر دیا۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایات میں آیا ہے کہ وہ جو دریا کے پرندے تھے وہ اڑے، اور ایسے عجیب قسم کے پرندے تھے کہ عرب کے اندر وہ وہاں نہیں پائے جاتے تھے، تو لوگوں نے ان کی شکلیں بھی دیکھ کر کہا کہ یہ کوئی عجیب چیز ہے، جس طرح دریا پر رہنے والے لوگ دیکھتے ہیں بڑی بڑی چونچوں والے، بڑی اونچی اونچی ٹانگوں والے، یہ دریاؤں میں مچھلیاں کھانے والے، یہ بڑے بڑے عجیب عجیب پرندے ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی ایک قسم نہیں ہوتی، سینکڑوں قسم کے ہوتے ہیں، عجیب عجیب چونچ، لمبی سی چونچ، مختلف رنگوں کی چونچ اس طرح ہوتی ہے، تو کالے کالے قسم کے بھی پرندے اور دیو ہیکل پرندے بھی ہوتے ہیں۔ یہ دریاؤں پر رہنے والے لوگوں نے ایسے پرندوں کا کئی دفعہ جو ہے مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو پرندے آتے ہیں دریاؤں میں، ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں لہا رؤوس کرؤوس السباع، کہ وہ ایسے پرندے تھے کہ ان کے جو سر تھے وہ درندوں کی طرح تھے، اور حضرت ابن عمیر کی طرف سے ایک روایت بیان کی ہے کہ وہ کالے دریائی پرندے تھے، یہ طیر سود بحریہ فی منقارها واظافیرها الحجارہ، ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں پتھر تھے۔ یہ جب لشکر آیا نا تو وہاں سے اللہ نے پرندوں کو بھیجا، یہ عجیب شکل پرندے تھے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، ابابیل کہتے ہیں جھنڈ، جماعات، کئی جماعتیں اللہ نے بھیجی پرندوں کی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان کو مار رہے تھے، بڑے ہاتھیوں والا لشکر جو آیا تھا ان کو مار رہے تھے، پتھر جو تھے من سجیل، یہ مٹی کے پتھر، جو مٹی ہوتی ہے سوکھ جاتی ہے پھر اس کے اندر ذرا ذرا کی چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسا عجیب پتھر تھا، یہ ایک جان نہیں تھا، مختلف جانوں، یعنی جس طرح مٹی سوکھ جاتی ہے اسی طرح وہ سوکھے ہوئے کنکریاں تھیں۔ اب اس کے اندر کس قسم کی چیزیں موجود تھیں، کیا ایٹم موجود تھا، کس چیز کے ذرات مل کر وہ ایک گودا سا بن کر جمع ہو گیا تھا، واللہ اعلم۔ اتنا ضرور تھا کہ وہ جس کو لگتی تھی نا یوں بنا دیتی تھی کہ فجعلہم کعصف ماکول، جس طرح کے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ یہ عصف اس کو کہتے ہیں بھوسے کو جو جس کے اندر دانہ موجود ہوتا ہے، قشر، یہ جو غلاف ہوتا ہے کسی بھی غلے کا اس کے اندر دانہ ہوتا ہے، تو کعصف ماکول، وہ کھایا ہوا بھوسے کی طرح ہوتا ہے، یا جس طرح کے کوئی کیڑا لگ جاتا ہے غلے کو
اور اس کے کھا جاتا ہے اس کے پتوں کو، اور چھوٹا چھوٹا اور تھوڑا تھوڑا کوئی رہ جاتا ہے ٹوٹا ہوا اور کھایا ہوا پتا، تو یا تو اس طرح تھا کہ جس طرح کہ وہ ٹوٹے کٹے پھٹے پڑے تھے، یا پھر ایسا تھا کہ جس طرح اس کو کھا کے اس کا فضلہ جب اگلتی ہے، جب وہ فضلہ جب آتا ہے تو اس وقت جو نظر آ رہا ہوتا ہے جو اس کے اپنی بیٹ کے اندر اور اس کے اپنے گوبر کے اندر، تو اسی طرح کھایا ہوا وہ سب کچھ بنا کر ان کو چھوڑ ڈالا ہاتھی والوں کو۔ اور ہاتھی والوں کا واقعہ پورے عرب کے اندر، مکہ کے اندر تو کجا پورے عرب کے اندر مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے تباہیاں پھیلانے والے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہٹا دیا کہ جس طرح قوم عاد اور قوم سمود اور یہ بڑی بڑی قومیں آئی تھیں اور اللہ کو للکارا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا۔ اسی طرح اللہ کے گھر کو گرانے والے جب آئے تو اللہ نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، یہ ساری روایات عرب کے اندر مشہور تھی، کہ جب ان کا جو فیل تھا یعنی جو ہاتھی، اس کو جب اٹھاتے تھے تو ہر طرف تو مڑتا تھا لیکن مکہ کی طرف مڑ کر نہیں آتا تھا، پیچھے کو تو بھاگتا آگے کو نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روک لگایا، اور اللہ نے ایسا روک لگایا کہ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر آنے لگے تو وہاں پر جو آپ کی اونٹنی مبارکہ تھی، اس اونٹنی نے بھی پیچھے کو قدم ہٹانے شروع کی، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسا نہیں آیا جو فاتح بن کر آیا ہو مکہ کی سرزمین پر اس کا جانور آگے چلا ہو۔ اب تو سچوں کے سچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو اب جو ہے اسوا نامی اونٹنی تھی، یہ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ خود نہیں پیچھے ہٹ رہی، وما ذاک لھا بخلق، اس کی بھی عادت نہیں ہے، یہ میری اپنی اونٹنی ہے، مجھے پتہ ہے اس کی عادات کا، ولکن حبسها حابس الفیل، اس کو اسی ذات نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ آج اگر اللہ نے اس جانور کو چلایا تو تب یہ چلے گا، ورنہ کوئی جانور آگے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ جب سے اللہ نے جانوروں کو رکاوٹ ڈالی ہے، جو ہاتھی کو رکاوٹ ڈالی تھی، اس کے بعد یہاں کوئی بھی فاتح یہاں سے نہیں گزر سکا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يسألونی اليوم خطة يعظمون فيها حرمات اللہ الا اجبتهم الیہا، یہ وہ الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زبان مبارک سے نکلنے کی دیر تھی کہ پھر جانوروں کی جو رکاوٹ لگی تھی وہ رکاوٹ ٹوٹنے والی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مکہ والے ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی مجھ سے ایسا وہ مانگے کہ جس کے اندر وہ اللہ کی تحریمات کو بجا لاتے ہیں، یعظمون فیہا حرمات اللہ تعالیٰ کی حرمت اور اللہ کی عزتوں کو بجا لاتے ہیں، وہ ٹکڑا بھی چھوٹا سا مانگیں گے نا، الا اجبتہم الیہا، تو میں ان کو دے دوں گا۔ مکہ والوں کو وہاں کچھ بھی نہیں کہوں گا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا پورا احترام بجا لاتے ہیں۔ میں مکہ کی حرمت کو واپس لوٹانے آیا ہوں، نہ یہ کہ میں ان کی حرمت کو توڑ لے آیا ہوں۔ بس یہ الفاظ اللہ نے نشر کروائے زبان مبارک سے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی کو حکم دیا، فقامت، تو وہ کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی۔ اور یہ بھی ہے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا ان اللہ حبس عن مکہ الفیل، اللہ نے مکہ والوں سے ہاتھی کو روکا، وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین، اور اللہ نے آج پھر اپنے رسول اور اپنے مومنین کو وہاں پر مسلط کیا ہے، اللہ نے ان کو غالب کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمِ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور آج مکہ کی حرمت اسی طرح واپس لوٹ آئی ہے جس طرح کے پہلے تھی۔ خوب سن لو، یہ ہر شاہد ہر حاضر یہ غائب کو پہنچا دے کہ مکہ بڑے احترام والا ہے، بڑے سے بڑے ہاتھیوں کا لشکر اس کا کچھ نہ کر سکا۔ اسی طرح اگر مکہ والوں نے اللہ کی حرمت کو توڑا تو آج اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں اور آ کر اللہ کے دین کی حرمت کو اور عزت کو اسی طرح واپس کریں گے جس طرح کے پہلے دن سے تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔